الحمدللہ رب العلا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کے بارے میں ہے۔ وہ مسئلہ جس کا تعلق عموماً تاجروں کے ساتھ زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مال تجارت کی جو زکوٰۃ ہے اس کی زکوٰۃ سونے کے نصاب کے مطابق ادا کریں گے یا چاندی کے نصاب کے مطابق ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے عام کتابوں کے اندر جو حکم شرع موجود ہے وہ یہ ہے کہ مال تجارت کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ چاندی کے نصاب کے مطابق ہوگی۔ علماء نے مال تجارت کو چاندی کے ساتھ جو ہے وہ لاحق کیا ہے زکوٰۃ کے معاملے کے اندر۔ یعنی ایک بندے کے پاس مثال کے طور پر اس کے پاس جو مال تجارت ہے اس کے اوپر سال گزر گیا، زکوٰۃ کی بقیہ شرائط پائی گئیں، وہ ہے 10 لاکھ کا۔ اب اس بندے نے جو 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ سونے کے نصاب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو دیکھے گا یا وہ چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ کو دیکھے گا۔ کیونکہ اگر 10 لاکھ کو ہم دیکھتے ہیں سونے کے اعتبار سے تو سونے کا ریٹ تو بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آج 29 دسمبر ہے 2021، تو آج کے دن کے مطابق جو سونے کا ریٹ ہے وہ ہے 1,17,300۔ اب 1,17,300 کو اگر ہم ضرب دیتے ہیں 7.5 تولے کے ساتھ 7.5 کے ساتھ، تو حاصل جو جواب ہوگا وہ ہوگا 8,79,750 روپیہ۔ 8,79,750 روپیہ جس بندے کے پاس ہوگا، اگر سونے کا نصاب دیکھیں تو اس پہ پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر ہم یہاں پر چاندی کا نصاب دیکھتے ہیں تو آج کے ریٹ کے مطابق جو چاندی ہے پر تولہ وہ ہے 1,546 روپے۔ اب 1,546 کو اگر ہم ضرب دیتے ہیں 52.5 تولے کے ساتھ، 1,546 کو ہم نے ضرب دیا 52.5 تولے کے ساتھ، تو یہ حاصل ضرب ہوگا 81,165 روپے۔ تو جس بندے کے پاس 81,165 روپے موجود ہیں وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ اور اگر سونے کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو وہ 8.5 لاکھ کے اوپر جو نا معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ مال تجارت کے اندر جو نصاب ہے وہ چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، سونے کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اب 10 لاکھ والا جو بندہ مالک ہے اس کے اوپر تو دونوں اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہے، لیکن اگر کسی بندے کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے تو اب یہاں ہم اگر سونے کو دیکھتے ہیں تو پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم چاندی کو دیکھتے ہیں پھر اس بندے پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو لہٰذا علماء نے فرمایا کہ چاندی کو ہی ہم دیکھیں گے اور مال تجارت کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے جو وہ اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ جو ہی وہ بندہ مال تجارت کے اندر 52.5 تولے چاندی کا جب مالک ہو جائے گا، یعنی 81,165 روپے کا، تو اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کی بقیہ شرائط کے ہوتے ہوئے 2.5% کے حساب سے اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اب چاندی کا اعتبار ہم نے کیوں کیا؟ علماء نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ چاندی کا اعتبار اس لیے کیا کہ چاندی کے اندر فقراء کا زیادہ فائدہ ہے، یہ زیادہ فقراء کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اگر ہم سونے کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ فقراء کا نقصان دہ معاملہ ہے، اور فقیروں کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کے متعلق کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ دیں اور فقراء کے لیے جو نا وہ رزق مہیا ہو۔ تو لہٰذا اگر ہم سونے کا اعتبار کرتے ہیں تو پھر کئیوں کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، چاندی کا اعتبار کرتے ہیں پھر کئیوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے لازم ہو جائے گی۔ تو چاندی کا اعتبار کریں تو اگر کسی بندے کے پاس 81,165 روپے موجود ہیں، حاجات اصلیہ کے علاوہ زکوٰۃ کی بقیہ شرائط پائی گئی تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہو گئی، لہذا وہ اس کا 2.5% جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دے گا۔ تو 2.5% جو ہوگا کسی فقیر کا فائدہ ہو جائے گا۔ 5 لاکھ ہے تو اس کا جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، فقراء کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر سونے کے اعتبار سے دیکھتے تو زکوٰۃ اس بندے سے ساقط ہو جاتی، لہٰذا فقراء کے فائدے کو دیکھتے ہوئے
فقراء کی ضروریات اور حاجات کو دیکھتے ہوئے جو چاندی کا نصاب ہے وہ شریعت مطہرہ نے مال تجارت کے اندر جو ہے وہ متعین کیا ہے کہ جو تاجر لوگ ہیں وہ اپنے مال تجارت کا جو حساب ہے وہ چاندی کے اعتبار سے کریں گے، یعنی کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے وہ مالک بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ سونے کا جو نصاب شریعت میں مقرر کیا ہے اس کی مالیت کی طرف وہ بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے توجہ سے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔